پاکستان پر قبضہ کرنے والوں نے ظلم کی انتہا۔ عوام سے سوال، کیا یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ جواب ضرور دیں۔ ایسے لوگ کیوں مسلط ہو جاتے ہیں؟ عوام بے وقوف ہوتی ہے، کم عقل کم شعور ہوتا ہے، تربیت ایسی ہوتی ہے، دینی امور حاصل نہیں ہوتا یا خود سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ کیا 50% عوام بھی صحیح سے قرآن پاک کی تعلیم سے آگاہ نہیں، یا بچپن سے جو پہلے ماں باپ پیر فقیری کے چکر میں تھے، مدرسوں میں بس بچے بھیج دیے، اس کے بعد لا علم ہو گئے؟ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ 100% میں سے آدھی بھی خود فیصلہ کرنے کے قابل نہیں کہ مل کر ان مولویوں اور ان حکمرانوں کا مقابلہ کر سکیں، خود کوئی فیصلہ لے سکیں۔ سوچے اور جواب ضرور دیں۔ چلیں ہم آپ سب کو اس پر ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایسی عوام پر کیوں ایسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، پھر ہم واقعے کی طرف آئیں گے۔ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کی ہو رہی تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ کام کرے۔ اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس کے مطابق چلنے والی جماعت۔ ناظرین، آپ نے چنگیز خان کے بارے میں تو سنا ہوگا، جو نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں گے۔ امید ہے آپ اس واقعے سے آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ جو عقل والے ہوں گے وہ تو بہت کچھ سمجھ جائے گے۔ چنگیز خان اور چرواہے کا سچ۔ کہا جاتا ہے کہ جب چنگیز خان نے نشاپور میں خون کی ندیاں بہا دیں اور شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تو اس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں کے لوگوں پر خوف کے سائے چھا گئے۔ لوگ لرزتے دل اور سہمے چہروں کے ساتھ اس کا سامنا کرنے پر مجبور تھے۔ چنگیز خان نے سارے شہر کو ایک وسیع و عریض میدان میں جمع کیا جہاں ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، میں نے سنا ہے کہ ہمدان کے لوگ نہایت سمجھدار، زیرک اور فہم و شعور میں بے مثال ہے۔ ہمدانیوں کی معاملہ فہمی زبان زد عام ہے اور تمہارے بارے میں مشہور ہے ہمدانی و ہیچ ندانی اتنے زیرک ہوں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے۔ چنگیز خان کی نظریں میدان میں کھڑے لوگوں پر جم گئیں اور اس نے کہا، میں تم سے ایک سوال کروں گا جس کا جواب اگر صحیح اور معقول ہو تو تمہیں امان ملے گی، تمہیں تحفظ ملے گا، لیکن اگر تم میرے سوال کا جواب غلط دیا تو یہی میدان تمہارا آخری ٹھکانہ بنے گا۔ تمہاری تقدیر یہاں فیصلے کی محتاج ہے، اور اگر تم غلط جواب دو تو اس میدان میں تم سب کو تہہ تیغ کر دوں گا۔ اس کی آواز میں وہ دلی دھاڑ تھی جو ہر شخص کے دل میں خوف کی لہر دوڑاتی۔ اس میں چنگیز خان کے ارادے اور اس کے حاکمانہ انداز کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ اس کے سوال کی سنگینی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ رکا، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں یا اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ مجمع ساکت تھا، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، جانیں لبوں پر تھیں، لہٰذا ہمدان کے دانشور، علماء، بزرگان، پڑھے لکھے لوگ اور اہل حل و عقد سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ چنگیز خان کے سوال کا مناسب جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب کے چہرے پر خوف اور اضطراب تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سوال محض ایک امتحان نہیں بلکہ پورے شہر کے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ شہر کے بڑے اور اہل دانش سوچ وچار میں غرق تھے۔ ایک طرف شہر کی تقدیر کا سوال تھا اور دوسری طرف خوف کی ایک گہری لہر۔ اس دوران اچانک ایک چرواہا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا جس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے بصیرت تھی۔ ہجوم سے آگے بڑھا۔ شہر کے لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ ہر کسی کے دل میں یہی سوال تھا کہ یہ چرواہا چنگیز خان کے سوال کا کیا جواب دے گا۔ چنگیز خان نے اسے غور سے دیکھا، پھر اپنی گرجدار آواز میں کہا، اگر میں جواب سنوں گا تو اسی سے سنوں گا۔ چرواہے نے نہایت دلیری سے چنگیز خان کی طرف دیکھا اور کہا، نہ تو تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور نہ ہی اپنی مرضی سے آئے ہو، تمہیں ہمارے اعمال یہاں لائے ہیں۔ جب ہم نے اہل عقل و دانش کو نظر انداز کیا اور بے وقوفوں، جاہلوں اور چاپلوسوں کو عزت، اختیار اور قیادت دی تو پھر یہی دن دیکھنا تھا۔
تم ہماری نادانی، ہماری بے بصیرتی اور ناانصافی کا نتیجہ ہو۔ چنگیز خاموش ہو گیا، شاید اسے بھی اس سچائی کی گہرائی نے ایک لمحے کو ہلا دیا تھا، اور چنگیز خان نے سب کو جانے دیا۔ ناظرین، اس سب سے آپ کو کیا میسج ملا؟ قوموں پر چنگیز جیسے طوفان آسمان سے نازل نہیں ہوتے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے بوئے ہوئے بیجوں کا پھل اور مکافات عمل ہوتے ہیں۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروت جوز جو۔ ترجمہ: مکافات عمل سے کبھی غافل نہ ہونا۔ گندم بوگے تو گندم کاٹو گے، جو بوگے تو جو کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج بھی ہم نے عقل و علم کو مقام نہ دیا، انصاف اور صداقت کا پرچم نہ تھاما، تو چنگیز کے سائے پھر سے لوٹ آئیں گے۔ چاہے نام کچھ بھی ہو، شکل کچھ بھی ہو، قومیں بندوق سے نہیں، بصیرت سے باقی رہتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔